بسم اللہ الرحمن الرحیم وعمما علم انه كان يباع جزافا في زمانه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فالظاہر جواز بیعہ كذلك عندنا مع عدم الغرر قطعا والظاہر انه اجماعی كما يشهد به دعوى بعضهم الإجماع على أن مثل هذا ليس بربوي والشهرة محققة على ذلك نعم ينافي ذلك بعض ما تقدم إلى آخره۔ بات یہ چل رہی تھی کہ موزون کو بغیر وزن کے بیچنا، مکیل کو بغیر کیل کے بیچنا، معدود کو بغیر عدد کے بیچنا درست ہے یا درست نہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ یہ تھا کہ کسی شے کے موزون ہونے میں اور مکیل ہونے میں معیار کیا ہے، ہم کیسے کہیں کہ یہ چیز موزون ہے اور اس میں وزن ضروری ہے اور یہ چیز مکیل ہے اس میں کیل ضروری ہے۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ معیار زمان پیغمبر میں اس کا موزون ہونا یا مکیل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو چیز زمان پیغمبر میں موزون تھی اگر آج اس کو جزافاً بیچیں گے درست نہیں ہے، جو زمان رسالت میں مکیل تھی آج اگر اس کو بغیر کیل کے بیچیں گے، جزافاً بیچیں گے تو درست نہیں۔ آج کا درس اسی سے مربوط ہے کہ جو چیز زمان پیغمبر میں جزافاً بیچی یا لی جاتی تھی، یعنی جس کا لین دین جزافاً کیا جاتا تھا، آج بھی اس کا لین دین جزافاً جائز ہے، کیونکہ یہ مشہور معیار قرار دے رہے ہیں زمانے پیغمبر کو۔ اب تھوڑی سی توجہ کریں گے تو پھر اگلی باتیں انشاءاللہ اس کے ساتھ تھوڑی سی غور طلب ہیں۔ مشہور کے نزدیک موزون ہونے میں، مکیل ہونے میں یا کسی چیز کی بیع کی صحت جزافاً صحیح ہونے میں معیار ہے زمانہ پیغمبر۔ جو چیز اس زمانے موزون تھی آج وزن کے ساتھ بیچی جائے گی، جو اس زمانے مکیل تھی آج کیل کے ساتھ بیچے گی، جو اس وقت جزافاً بیچی جاتی تھی لی جاتی تھی آج بھی اس کی بیع جزافاً صحیح ہے۔ اگر کوئی غرر نہ ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حتیٰ کہ اس پر دعوی اجماع ہے کہ جو چیز زمانہ پیغمبر میں جزافاً بیچی جاتی تھی آج بھی اس کی لین دین جزافاً کرنا صحیح ہے۔ اب یہ دو تین باتیں ہیں، مہربانی کرنا، یہ ایک بات ہو گئی۔ اسی ضمن میں پیچھے ایک بات یہ بھی گزری تھی کہ جو چیز زمانہ پیغمبر میں مکیل یا موزون نہ تھی، بئی معنی کہ اس وقت ممکن ہے وہ چیز تھی ہی نہیں، بعد میں آئی، تو پھر جہاں ہوگی اسی کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ یعنی اگر وہ عام ہے تو عرف عام میں معیار ہوگا، اور اگر کسی ایک خاص علاقے میں ہے تو وہاں یقیناً عرف خاص۔ یہی ترتیب بنتی تھی نا ان کے مطابق کہ نمبر 1 کیا تھا، زمان شارع وہ نہیں تو پھر عرف عام، وہ نہیں تو پھر کسی ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے تو پھر وہی عرف خاص ہر اس کے شہروں کا۔ یہ ایک ترتیب تھی۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کا متعلقہ بحث آگے انشاءاللہ آئے گی۔ معیار ہو گیا زمان شارع، جو اس زمانے جزافاً بیچی تھی آج بھی جزافاً بیچنا صحیح ہے، جو اس زمانے موزون اب بھی موزون، اب بھی ختم ہوگی بات۔ وَيُنَافِي ذَلِكَ، یہ جو مشہور کا نظریہ ہے کہ معیار مکیل موزون یا جزافیت میں زمان شارع ہے۔ کچھ چیزیں ہم نقل کرتے ہیں عبارات بزرگان سے جو اس کے ساتھ تھوڑی سی منافات رکھتی ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے، بہت غور کرنا ہے۔ وہ یہ ہے، بزرگان یہ کہتے ہیں، بلکہ
بزرگان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روایات کو، روایات یہ کہتی ہیں ما یقال و ما یوزن کو بغیر کیل اور وزن کے نہیں بیچنا چاہیے، یہ روایات ہیں۔ اب یہ تو مطلق ہے، اس میں زمان کا ذکر نہیں ہے، یعنی چاہے وہ زمانے پیغمبر میں یقال اور یوزن تھی اور چاہے وہ آج ما یقال اور ما یوزن ہے، اس میں اس کی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ لہذا جو ما یقال اور ما یوزن ہے اس کو بغیر کیل اور وزن کے لین دین کرنا درست نہیں۔ اچھا، اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو معصوم فرما رہے ہیں کہ ما یوزن اور ما یقال کو بغیر کیل اور وزن کے لین دین صحیح نہیں، یا مراد زمان امام، جو امام صادق علیہ السلام سے روایات ہیں، یا اسی زمان امام میں جو ما یقال اور ما یوزن تھی، چاہے اس سے پہلے تھی یا نہیں، وہ معیار ہے، یا اس سائل کے حساب سے معیار ہے، یا دونوں کے حساب سے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے بات ہے مکیل اور موزون کی، اور آپ بات سے الفاظ اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ مشتق ظہور فی الفعلیہ رکھتے ہیں، کہ مشتق کا ظہور فعلیت میں ہوتا ہے، کہ جو ابھی اس وقت ہیں۔ زمان شارع تو تھا زمان پیغمبر تک، ائمہ شارع نہیں ہوتے، شارع وہی تھے۔ اب جب زمان شارع تھا، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے بعد کا، وہ فرما رہے ہیں خبردار جو چیز موزون ہے اس کو بغیر وزن کے، جو مکیل ہے بغیر کہ، اس کا مطلب ہے یا زمان امام مراد ہے یا زمان سائل، یا پھر ان دونوں کا۔ تو اب یہ مراد ہے نا۔ اسی طرح وہ جو حدیث آئی تھی جس میں الفاظ ہے ما کان من طعام سمیت فیہ کیلا فلا یصلح مجازفہ، تو اب ما سمیت فیہ کیلا یعنی اسی مخاطب کے علاقے میں ہے نا، کہ جو چیز مکیل تھی اس کو مشاہدتاً اور مضافتاً بیچنا جائز نہیں تھا۔ ان روایات سے تو یہ لگتا ہے کہ معیار زمانے پیغمبر نہیں ہے، معیار ہے اس ہر دور کا اپنا، اس کو ساتھ ملائیں گے۔ مکیل اور موزون مشتق ظہور در فعلیت رکھتا ہے، یعنی جو شے جس زمانے میں مکیل اور موزون ہوگی وہاں بغیر کیل اور وزن کے بیچنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ روایات نظریہ مشہور کے ساتھ منافات رکھتی ہیں، جبکہ مشہور کہتے ہیں معیار ہے زمان شارع میں اس کا موزون ہونا یا اس کا مکیل ہونا یا اس کی بیع کا مجازفتاً صحیح ہونا۔ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ بات سمجھ آئی تنافی کی؟ یہ تنافی ہے کہ روایات زمان شارع پر دلالت نہیں کرتی، لیکن مشہور وہ معیار بناتے ہیں زمان شارع کو۔ ختم ہوگی بات۔ کوئی شخص اٹھے اور ہمارے جواب میں کہے کہ نہیں جناب، مراد ان روایات میں بھی وہی زمان شارع ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب امام اس زمانے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو مکیل ہے بغیر کیل کے بیچنا صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو چیز زمان امام میں مکیل تھی وہ زمان شارع میں مکیل نہ تھی؟ اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایک امکان یہ بھی تو موجود ہے نا کہ وہ زمان شارع بھی مکیل تھی اور زمان ائمہ تک ابھی وہ مکیل چلی آ رہی تھی، وہ اس زمانے بھی موزون تھی اور آج بھی موزون چلی آ رہی ہے۔ لہذا اس میں یہ تو نہیں پتہ چلتا اس روایات میں کہ امام نے یہ کہا کہ جو چیز جس زمانے میں بھی مکیل ہوگی اس زمانے میں اس کا قید ضروری ہے، یہ تو بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بغیر قید کے جائز نہیں ہے، وہی زمانے شارع میں بھی مکیل تھی، وہ آج تک بھی مکیل چلی آ رہی ہے۔ لہذا ان حدیثوں کا اور نظریہ مشہور کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے۔
امام کو علم تھا کہ وہی چیز جو اس وقت مکیل تھی زمانے پیغمبر میں وہ آج بھی مکیل ہے، اور امام نے یہ فرما دیا، ختم۔ ٹھیک ہے جی، بس مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے آغا جان، پتہ نہیں آگے تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ایک ہوتا ہے عنوان خارجیہ اور ایک ہوتا ہے عنوان حقیقیہ۔ ٹھیک ہے جی، اسی مکیل اور موزون میں بھی ایک ہے عنوان حقیقی۔ جب حقیقی ہوگا، قضیہ حقیقیہ ہوگا، تو وہاں کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے جب بھی جو شے جس زمانے میں موزون ہوگی بغیر وزن کے بے صحیح نہ ہو، جس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ عنوان خارجیہ بطور قضیہ خارجیہ ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ جو موزون اور مکیل ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کا مطلب ہے اس حکم کا تعلق فقط انہی کے ساتھ ہے کہ جو ابھی اس وقت خارج میں موجود ہیں، حقیقت عنوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ممکن امام جو اس کو فرما رہے تھے خبردار جو چیز مکیل ہے وہ بغیر کیل کے نہ بیچنا، اس میں مراد بطور قضیہ حقیقیہ نہ ہو، عنوان حقیقی مکیل نہ ہو، بلکہ عنوان خارجی اور بطور قضیہ خارجیہ ہو کہ یہ ہمارے سامنے جو موزونات ہیں ان کو بغیر وزن کے نہ بیچو، اور جو مکیل ہیں ان کو بغیر کیل کے نہ بیچو۔ اور ہمیں کیا معلوم کہ آیا واقعاً یہ زمانے پیغمبر میں مکیل نہ تھے اور اب ہیں؟ اس پر تو ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ممکن ہے یہ زمانہ پیغمبر سے ہی مکیل اور موزون چلے آ رہے ہوں، زمانہ امام میں بھی وہی ہوں، لہٰذا ان حدیثوں کے درمیان اور مشہور کے نظریے کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو موجود ہے ابھی اس وقت۔ چھ اشکال کیے ہیں اس پر شیخنا نے، اس جواب پر۔ آج جمعرات ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ہاں جی، 6 جواب ہیں، اشکالات ہیں۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ وہ بتاتا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں اس کو۔ وَعَمَّمَا عُلِمَا أَنَّهُ كَانَ يُبَاعُ جَزَّافًا فِي زَمَانِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَالظَّاهِرُ جَوَازُ بَيْعِهِ كَذَلِكَ۔ كَذَلِكَ سے مراد کیا؟ یعنی جزافن عندنا، ہمارے دور میں بھی ما عدم الغرر قطعا، جب کوئی غرر نہ ہو تو اس میں تو کوئی تذبذب ہی نہیں ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِجْمَاعِيٌّ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ دَعْوَى بَعْضِهِمُ الْإِجْمَاعَ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو چیز زمانہ پیغمبر میں جزافن جس کا لین دین کیا جاتا تھا، اس چیز کو آج بھی وہ چیز ربوی شمار نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ربوی تو ہیں فقط مکیل اور موزون۔ جو جزافن اس زمانے میں جزاف تھی وہ چیز آج بھی اجناس ربویہ میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اس کا لین دین جزافن صحیح ہے، کیونکہ اگر اس کا وزن اور کیل معیار دیں گے پھر تو وہ اجناس ربوی میں شامل ہوگی۔ ربوی نہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی اس کا لین دین جزافن کرنا صحیح ہے۔ اس پر لوگوں نے دعویٰ اجماع بھی کیا۔ وہ شہرت و محققن، اور وہ شہرت کا ہم نے خود تحقیق کیا، شہرت محصلہ بھی اس پر موجود ہے۔ اب اس پیرے تک آپ نے 2 سطریں مہربانی کرنی آج خود بنانی ہے تاکہ اگلی بات مل جائے۔ مشہور کے نزدیک موزون ہونے میں، شے کے مکیل ہونے میں اور شے کی بے کے جزافن صحیح ہونے میں مشہور کے نزدیک معیار ہے عہد نبی، زمانے شارع۔ ٹھیک ہے جی، جس یونافی ذالکا، اس ذالکا مشار الیہ یہی ہے جو میں نے پورا جملہ آپ کو سنایا نا، نظریہ ہے مشہور کہ جو کہتے ہیں ان چیزوں میں معیار اور مناعت ہے زمانے شارع، اس کے ساتھ منافات رکھتا ہے بعض ما تقدم من اطلاق النہی، بعض روایات کہ جو یہ کہتے ہیں
جو کہتے ہیں مکیل اور موزون کو جزافن بیچنا صحیح نہیں، یعنی مت نہیں ہے، کوئی قید و بند اس کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر مکیل اور موزون کی بائع صحیح نہیں، اب اس نہیں کا اطلاق الظاہر فیما تعارف قیلو، اب چاہے وہ زمانے امام میں مکیل تھی یا زمانے عرف سائل میں مکیل تھی یا عرف متباعین میں مکیل ہو یا کسی ایک میں ہو، جو چیز اس وقت مکیل تھی اس کا مطلب اس کو بغیر کیل کے بیچنا صحیح نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَعَرَفْ فِي غَيْرِهِ، چاہے کسی اور زمانے میں وہ اس میں کیل متعارف نہ بھی تھا، حتیٰ کہ زمانے شارع میں، چونکہ یہ روایت تو مطلق ہے نا، نہیں ہے کہ موزون کو بغیر وزن کے نہیں بیچ سکتے، اب وہ چاہے زمان امام میں ہو، عرف سائل میں ہو، عرف متباین میں ہو، کچھ بھی ہو۔ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ منافات رکھتا ہے ایک اور فرمان امام کا، جس میں امام نے فرمایا تھا ما کان من طعام سمیت فیہ کیلا فلا یصلح مجازفہ الظاہر فی وضع المکیال۔ اب یہاں بھی مکیال سے مراد وہی مکیال ہے ظاہراً جو اندل کہ کس کو تم مکیل سمجھتے ہو، بس جس کو تم سمجھتے ہو اس کو بغیر کیل کے بیچنا جائز نہیں۔ وفی عرفہ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فی عرفہ، بندہ آ رہا ہے زمانے پیغمبر کی وفات کے 40 سال یا 50 سال بعد پوچھنے، تو یقیناً وہ اپنے عرف کے حوالے سے سوال کر رہا ہے، اور امام بھی اس کو اس کے عرف کے مطابق بتا رہے ہیں نا، کہ وہ زمانے سارے کے بارے میں اس زمانے میں اس کا حکم کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کو سامنے رکھیں اور ادھر نظریہ مشہور کو سامنے رکھیں تو ظاہراً ہمیں منافات نظر آتی ہے کہ نا۔ ٹھیک ہے جی، اللہم الا یقال، یہ کیا ہے آگا؟ یہ ایک کوشش ہے کہ نہیں نظریہ مشہور اور ان روایات کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے۔ اچھا، اللہم الا یقال کیا؟ وہ کہتے ہیں انہ لم یعلم انما تعارف قیلہ ووزنہ فی عرف الائمۃ واصحابہم کان غیر مقدر فی زمان الشارع۔ یہ تو علم نہیں ہے، یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ جو چیز زمان ائمہ اور اصحاب میں موزون اور مکیل تھی وہ زمان شارع میں مکیل اور موزون نہ تھی، حتی یتحقق المنافات، تاکہ اس میں منافات متحقق ہو جائے۔ اصلاً اس کا علم ہی نہیں ہے کہ جو زمانے امام صادق علیہ السلام میں موزون تھی وہ زمانے پیغمبر میں موزون نہ تھی، اور پھر آپ کریں اشکال ان کے درمیان تو منافات ہے، اصلاً اس کا علم ہی نہیں ہے۔ والاصل فی ذلک، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہم بتاتے ہیں، ان مفہوم المکیل والموزون فی الاخبار لا یراد بہما کل ما فرض سیرورتہ کذالک۔ جتنی روایات میں بات مکیل اور موزون کی آئی ہے اس میں بطور قضیہ حقیقیہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شے موزون یا مکیل ہوگی بس اس کو وزن اور کیل کے بغیر بیچنا صحیح نہ ہوگا، روایات میں یہ مراد نہیں ہے، بطور قضیہ حقیقیہ نہیں ہے۔ حتی یہم ما علم کونہ غیر مقدر فی زمانہ، تاکہ ہم یہ کہیں کہ جو چیز زمان شارع میں مقدر او بالوزن یا بالکیل نہیں تھی یہ حکم اس کو بھی شامل ہو جائے۔ فرماتے ہیں نا، اس چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ بل المراد، بلکہ ان کی روایات میں مکیل اور موزون سے مراد کیا ہے؟ المصداق الفعلی، بطور قضیہ خارجیہ کے جو ابھی اس وقت مکیل اور موزون ہیں، المعنون بہما یعنی علم بالمکیل والموزون فی زمان المتکلم،
جو زمانہ متکلم میں مکیل اور موزون تھے۔ کیوں؟ وہ تھوڑا ساتھ وہ لفظ ملا لیں گے، اس لیے کہ مشتق ظہور در فعلیت رکھتا ہے، تو زمان متکلم میں تھے۔ وَهَذِهِ الْأَفْرَادِ، اور یہ جو زمان متکلم میں، جو زمان ائمہ میں مکیل اور موزون تھے، لا يعلم عدم کونہا مکیلتاً ولا موزونہ فی زمن النبی، اس کے بارے میں یہ علم تو نہیں ہے کہ یہ زمانہ پیغمبر میں مکیل اور موزون نہیں تھے، تاکہ آپ منافعات، جب علم ہی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ زمانہ پیغمبر میں بھی مکیل و موزون تھے اور زمانہ امام میں بھی مکیل و موزون چلے آ رہے تھے۔ لہذا نظریہ مشہور اور ان روایات کے درمیان کوئی تنافی نہیں۔ لیکن یارد والا ذالک 6 اشکال ہیں اس پر، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔